بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سبق نمبر 5، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول۔ ہمارے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ساتھی تھے۔ سبھی ساتھی اچھے اور سچے تھے، لیکن بعض صفات کے وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ آپ بہت نیک اور منکسر مزاج تھے، خلق اللہ کی بے حد خدمت فرماتے تھے، کسی کا سودا لا دیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی کمزور کا بوجھ اٹھا لیا۔ چنانچہ ایک یتیم بچی تھی جس کی بہت سی بکریاں تھیں۔ آپ روز اس کے گھر جا کر ان بکریوں کا دودھ دو آیا کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ خلیفہ جانشین یا نائب کو کہتے ہیں۔ خلیفہ ہونے کے بعد ایک دن وہی یتیم لڑکی آپ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے، میری بکریاں کون دوں گا؟ آپ نے فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں خلیفہ ہو گیا تو کیا ہوا، اب تو میں اور زیادہ خدمت کر سکوں گا، تم اطمینان رکھو، پہلے کی طرح اب بھی وقت مقرر پر تمہاری بکریوں کا دودھ دوہنے آیا کروں گا۔ اس معمولی سے واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہونے کے باوجود خلق خدا کی کیسی خدمت فرماتے رہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سبق نمبر 6، جب بولے سچ بول۔ سچے کو سب جانے سچا، اس میں بوڑھا ہو یا بچہ، مت کر دل کو جھوٹ سے کچا، بات نہ کر تو گول، جب بولے سچ بول، سچ کہنے میں کبھی نہ تو ڈر، گھر کے اندر ہو یا باہر، عیب نہیں ہے جھوٹ سے بڑھ کر، بات یہ من میں تول، جب بولے سچ بول، جھوٹ سے آئے دل میں سیاہی، کبھی نہ دے تو جھوٹی گواہی، جھوٹ سے ہوگی تیری تباہی، ہو مت ڈانوا ڈول، جب بولے سچ بول، سچی بات تو کہہ دے منہ پر، بول تو سچی بات برابر، جھوٹی باتیں کنکر پتھر، سچ ہیرا انمول، جب بولے سچ بول۔ سبق نمبر 7، نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک شخص کے درمیان مکہ کے ایک بازار میں خرید و فروخت کی کچھ بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، آپ یہیں ٹھہریے، میں گھر سے تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے وعدہ کر لیا کہ تم جاؤ، میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ شخص گھر آیا اور اپنا وعدہ بھول گیا، یہاں تک کہ 3 روز کے بعد کسی کام سے بازار گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے ہیں جس جگہ پر آپ نے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہودی یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور آپ سے معذرت کرنے لگا کہ میں گھر جا کر اپنا وعدہ بھول گیا، کیا آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، تم اپنا وعدہ بھول سکتے ہو مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وعدہ نہیں بھول سکتے۔ میں اپنے وعدے کا پابند ہوں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ تم جس سے وعدہ کرو خواہ کچھ بھی ہو جائے مگر وعدہ خلافی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ اے بچوں، اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کو نیکی اور بھلائی کا راستہ بتاتا ہے، اس لیے تم خود اسی راستے پر چلو اور دوسروں کو اسلام کی سچائی کی تعلیم دو۔ سبق نمبر 8، دعا کا پھل۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور ولی ہیں۔ آج بھی لاکھوں مسلمان ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب یہ چھوٹے بچے تھے تو ان کی ماں نے کہا، بیٹا نماز پڑھا کرو۔ آپ نے اپنی ماں سے پوچھا، امی جان نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر دے گا۔ بیٹا شکر کی امید میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا اور ماں نے شکر کی پڑیاں بنا کر جائے نماز کے نیچے رکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی اور بیٹا اس کے نیچے سے شکر نکال لیتا۔ اتفاقاً سے ایک روز بابا فرید الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ ساتھی آئے اور ان لوگوں نے کہا، ہمارے ساتھ شکار میں چلو، یعنی شکار پر چلو۔ چنانچہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل کی طرف چلے گئے۔ اسی درمیان میں نماز کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، چلو نماز پڑھیے، چلو نماز پڑھیں۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا، نماز پڑھ کر کیا ہوگا؟ بابا فرید الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر دے گا۔ آپ کے ساتھیوں کو پہلے یقین نہ آتا تھا، لیکن جب آپ نے مجبور کیا تو آپ کے ساتھی شکر کے لالچ میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اس طرح بیٹا نماز پڑھ رہا تھا اور گھر میں بابا فرید الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ دعا مانگ رہی تھیں کہ اے اللہ، آج میرا بیٹا مجھ سے دور ہے، جب تک وہ میرے پاس تھا میں نے شکر دے کر اس کو نماز پڑھائی۔ اب میری لاج تیرے ہاتھ ہے، کہیں میرا بھرم نہ کھل جائے تو اپنے قدرت سے جنگل میں بھی اس کے لیے شکر کا انتظام کر دے۔ ادھر ماں نے دعا مانگی، ادھر اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ہر بچے کی جائے نماز کے نیچے شکر رکھ دو۔
چنانچہ جب بچے نماز پڑھ چکے تو سب کی جے نماز کے نیچے شکر کی پڑیاں موجود تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کو بابا فرید الدین گنج شکر کہا جانے لگا۔ ماں کی کوشش اور دعا کی بدولت آپ اللہ کے ولی اور محبوب بندے ہو گئے۔ سبق نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالی نے جو ہر چیز کا خالق ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے، سب سے پہلے انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم کا پتلا مٹی سے بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونک دی گئی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے۔ اللہ تعالی نے آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر کے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے یہ حکم مان لیا، لیکن شیطان نے ماننے سے انکار کر دیا۔ شیطان فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، لیکن اپنی عبادت و ریاضت و علم و فضل کی وجہ سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا ہوا تھا۔ اس نے غرور کے ساتھ کہا، آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے پیدا ہوا۔ آگ مٹی سے افضل ہے، اس لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابلیس یعنی شیطان کی یہ نافرمانی پسند نہ آئی، چنانچہ وہ ملعون و مردود قرار دے کر ہمیشہ کی جنت سے نکال دیا گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی۔ آدم علیہ السلام جب تنہائی سے گھبرائے تو اللہ تعالی نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ جنت کے ایک خاص درخت کے قریب کبھی نہ جائیں۔ شیطان نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے طاق میں تھا، چوری چھپے جنت میں پہنچ کر دونوں کو بہکا دیا اور اس درخت کا پھل کھلا دیا جس کی ممانعت یعنی منع کی گئی تھی، یعنی منع کیا گیا تھا۔ عدول حکمی پر ناراض ہو کر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو جنت سے باہر زمین پر بھیج دیا، جہاں دونوں 100 برس تک اپنی غلطی کی معافی طلب کرتے رہے۔ بالآخر اللہ نے جو بڑا معاف کرنے والا دونوں کو معاف کر دیا اور اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے اور سارے انسان انہی کی اولاد ہیں۔ سبق نمبر 10، بہار آئی، لو پھر بہار آئی، ہر سو چمن پہ چھائی، پودوں کا رنگ نکھرا، ہر سمت نور بکھرا، سبز ہے لہلہاتا، بہرا ہے گنگناتا، بلبل کی چہچہ ہیں، سب ہنستے بولتے ہیں، کلیاں بھی کھل رہی ہیں، بیلیں بھی مل رہی ہیں، کچھ مور ناچتے ہیں، باغوں میں گھومتے ہیں، کیا پھول کھل رہے ہیں، کیا لطف مل رہے ہیں، یہ پھول اور سبزہ ہے کس کا ان پہ قبضہ، خالق کو یاد کر لو اور دل کو شاد کر لو۔